الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے کئی ویڈیوز میں اس پلے لسٹ میں صفات خالق و مخلوق، یعنی جو صفات خالق و مخلوق میں مشترک ہے اور شرک بھی نہیں، آج ہم جس صفت کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے سمیع اور بصیر۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے، سماعت و بصارت اس کی صفت ہے۔ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ دوسری آیت لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے۔ تیسری آیت انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ کریم کے سمیع و بصیر ہونے کا ذکر ہے اور وہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ آئیے دیکھیے انسان کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں انسان کے بارے میں ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفہ مخلوطہ یعنی ملی ہوئی منی سے کہ ہمیں سے آزمائے، بس ہم نے اسے سنتا دیکھتا کر دیا۔ آیت نمبر 2۔ حضرات گرامی، دیکھا آپ نے کہ اللہ کریم بھی سمیع، انسان بھی سمیع، اللہ تعالیٰ بھی بصیر، انسان بھی بصیر۔ یہ تو شرک تو ہرگز نہیں ہوا۔ اب یہاں کیا کیا جائے گا کہ یہاں اس لیے شرک نہیں لازم آتا کہ خالق کے سمیع اور بصیر ہونے کا مطلب اور ہے، انسان کے سمیع اور بصیر ہونے کا مطلب اور ہے۔ اللہ تعالیٰ مستقل ذاتی طور پر سمیع و بصیر ہے، اس کو کسی نے سمیع و بصیر کی طاقت نہیں دی ہے، یہ اس کی ذاتی طاقت ہے، اس کی ذاتی صفت ہے، جبکہ انسان اس کی عطا سے سمیع و بصیر ہے۔ انسان کو اللہ نے سمیع و بصیر بنایا۔ حضرات یہی مفہوم ہم نے واضح کرنا اور دنیا کو بتانا ہے کہ مخلوق کے بہترین افراد، انبیاء و اعظام، اولیاء کرام ہزاروں اوصاف اور لاکھوں خوبیوں کے باوجود مقام الوہیت کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس کی مخلوق ہے، اور مقام الوہیت اور معیار الوہیت صرف دو چیزیں ہیں، کسی کو واجب الوجود ماننا اور کسی کو عبادت کا مستحق جاننا، یہ دو ہیں، اور ہم کسی کو بھی واجب الوجود اور کسی کو بھی عبادت کا مستحق اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے، تو پھر کس طرح شرک ہوا؟ وہ سب کا خالق ہے، اللہ سب کا خالق ہے، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، وہ واجب الوجود ہے۔ تمام اغیاث و اقطاب، اولیاء و ابدال و جملہ انبیاء کرام و رسول اسلام اسی معبود برحق کے عابد ہے، اس کے شریک نہیں، اس کے محبوب اور پیارے بندے ہیں، جو انہیں خدا کا شریک مانے اور مقام الوہیت پر فائز جانے۔ وہ شکت ای کافر و مشرک، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن جو اوصاف و کمالات انہیں اللہ کریم نے عطا فرمائے ہے انہیں ماننا شرک نہیں ہے، بلکہ عین ایمان اور پیغام قرآن ہے۔ انہیں تسلیم کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت و حاکمیت کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ وہ قادر کریم مجبور نہیں ہے کہ کسی کو کچھ نہ دے سکے۔ اللہ قدوس جو کہ سمیع و بصیر ہے، اس نے انسان کو بھی سمیع و بصیر بنایا ہے، لیکن سب کی قوت و سماعت برابر نہیں، اس میں زمین و آسمانوں سے بھی بہت فرق ہے، سب کی کیفیت بصیرت ایک جیسی نہیں، بلکہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انسانوں میں بھی عام لوگ اور اولیاء پھر انبیاء کی سماعت و بصارت بھی ایک جیسی نہیں، اس میں بھی زمین سے آسمان تک کا فرق ہے۔ دیکھیے ایک وہ ہے جن کے کان ہے، آنکھیں ہے، زبان بھی رکھتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں اور دل کی گفتگو سنتے بھی ہے، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، شہروں میں آتے جاتے، تجارتی سفر کرتے، سنتے دیکھتے ہیں، مگر قرآن عظیم فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، سورہ بقرہ آیت نمبر 18، بہرے گونگے اندھے ہیں، بس وہ لوٹنے والے نہیں۔ اس آیت میں سنتے، بولتے اور دیکھتے کافروں کو بہرے، گونگے اور اندھے کہا گیا۔ وجہ یہ کہ وہ حق نہیں سنتے، حق نہیں بولتے اور حق نہیں دیکھتے۔ اسی طرح قرآن کریم میں زندہ کافروں کو مردہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں انک لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم تسمع الى من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، بے شک تمہارے سنائے مردے نہیں سنتے اور وہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنے، جب
پیٹ دے کر اور اندھوں کو گمراہی سے تم ہدایت دینے والے نہیں، تمہارے سنائے تو وہ وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہے۔ اس آیت میں موتا سے مراد اصحاب قبور نہیں ہے بلکہ چلتے پھرتے کافر مراد ہے، اور یہ ان معتزلہ کا رد بھی ہے جو کہتے کہ قبروں والے نہیں سنتے۔ یہ ان لوگوں کا رد بھی ہے کیونکہ پہلے تو یہاں آپ نہیں سنا سکتے ہیں، یعنی اللہ سنائے تو پھر سنا سکتے، یہاں پر پھر زندہ کافر مراد ہے، مردہ مراد نہیں ہے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سنائے وہ نہیں سنتے۔ تمہارے معتبر و مستند تفاسیر میں بھی یہی ہے کہ موتا سے مراد کافر ہے۔ تفاسیر کے حوالہ جات کے علاوہ ایک بہت بڑی دلیل جو کہ خود اس قرآن میں موجود ہے وہ ہے وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، کہ آپ اندھوں کو ہدایت کرنے والے نہیں۔ فرمائے کیا کوئی نبینہ ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی شخص نبینہ تھا کہ نہیں؟ مشرق و مغرب میں جتنے نبینہ ہیں کیا معاذ اللہ وہ سب گمراہ کافر ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ جس طرح اس آیت میں نبینہ سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں دل کا اندھا مراد ہے، اس طرح موتا سے مراد اصحاب قبور نہیں بلکہ چلتے پھرتے وہ کافر ہے جو حق سنتے سمجھتے ہی نہیں۔ وگرنہ ایسی آیات میں لفظی ترجمہ کرنے پر اصرار کرنے والے کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ اس بات کا مزید ثبوت ملاحظہ فرمائے کہ کافروں کو جو اندھا کہا جا رہا ہے اس سے مراد دل کا اندھا پن ہے، جس اندھے پن کی وجہ سے یہ لوگ دنیا میں چلتے پھرتے اور سنتے دیکھتے ہونے کے باوجود اندھے بہرے اور گونگے کہلوائے۔ پڑھیے قرآن کریم فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، کہے گا اے میرے رب مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا، میں تو انگیارہ تھی، نہیں میں تو بینا تھا۔ اللہ فرمائے گا یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی تو نے انہیں بلا دیا اور ایسے ہی آج تیرے کوئی خبر نہ لے گا۔ محترم سامعین کرام، پتہ چلا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے ہیں، کان رکھنے کے باوجود بہرے ہیں، زبان رکھنے کے باوجود گونگے ہیں، اور کئی وہ محبوبان برگاہ قدس ہے جن کی سماعت و بصر اتنی بلند و بالا ہے کہ وہ دربار سلیمانی میں بیٹھ کر ملک یمن کے ملکہ کے تحت اس کی ہیئت قضائیہ اور اس کے تخت کو لانے کے لیے صرف ہونے کی والی طاقت کا یوں بیان فرماتے ہیں انا آتی کبھی قبل یرتد الیک طرفک، میں اسے حضور میں حاضر کروں گا ایک پل سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے، جن کے سینے اللہ کریم نے روشن کیے ہو، جن کی آنکھوں کو مافوق الاسباق دیکھنے کا ملکہ عطا فرمایا، پھر ان کی بصیرت و فراست کا کیا کہنا۔ تو وہ پھر مدینے سے بیٹھ کر پوری دنیا کا ملاحظہ فرما رہا ہو ہمارا نبی، اور حضرت سلیمان کی محفل میں بیٹھ کر آصف بن برقیہ کئی مہینے دور کا تخت دیکھ رہے ہو اور اس کو لانے کی قدرت بھی اللہ کی عطا سے رکھتا ہو۔ وہ تو برملا فرما دیتے ہیں قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھر میں جمع کر رکھتے ہو۔ اللہ سمیع و بصیر نے بتایا تو ہر انسان کو سمیع و بصیر ہے، مگر کیا تمہاری اور ہماری نظر کھائے ہوئے پیٹ میں موجود کانوں پر جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا گھروں میں چھپائی ہوئی چیزوں کو دیکھنا اور ان کو جاننے کا دعویٰ ہر انسان کے بس کی بات ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے نبی کی نظر مبارک ہے، یہ ان کی سماعت اور بصارت ہے کہ وہ دیکھتی بھی ہے سنتے بھی دور سے، اگر نہیں تو وہ اور یقیناً نہیں، یعنی ہمارے آنکھیں اور ان کی آنکھوں میں بے مثال ان کی آنکھوں اور ہماری آنکھوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر اس عقیدے مبارک کو قبول کرنے میں ہی نجات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو مافوق الاسباب دیکھنے والے کی سننے کی قوت عطا فرمائی ہوئی ہے، مگر برا ہو ضدوار ہٹ درمی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ اس واقعہ کو تسلیم کر کے اللہ کریم کا کہ عطا کردہ کمالات مانے کے بجائے یہ کہہ کر ٹال مٹول دیتے ہیں کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ کا معجزہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو اس کے جواب میں ہماری چند گزارشات ہیں۔ نمبر 1، کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ مخلوق کے لیے ویسی مانے
تو شرک اور معجزہ کے طور پر مانے تو یعنی توحید نہیں، ہرگز نہیں۔ نمبر 2، حضرت عاصم بن برقیہ کی نظر کا امور غیبیہ کو دیکھنا اور ما فوق الاسباب تصرف جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور تفسیر ثنائیہ وہابی نے بھی کیا ہے۔ اس نے بھی تفسیر ثنائیہ میں لکھا ہے کہ اسی کتابی علم کی وجہ سے ایسے امور پر قدرت حاصل تھی کہ عاصم بن برقیہ بھی نبی تھے، ہرگز نہیں۔ کیا اس بات کا ان کا معجزہ قرار دے کر کو ٹال دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ نمبر 3، اگر کہا جائے کہ عاصم بن برقیہ کی کرامت تھی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ پیٹ میں موجود کانوں کی خبریں دینا اور گھر میں پوشود چیزوں اور رازوں کی نقاب کشائی کرنا، تو ہم عرض کریں گے دل ماں روشن چشم ماں شاد۔ چلو ایسے ہی سنی انبیاء کرام کا امور غیبیہ کو دیکھنا، جاننا اور ان میں تصرف کرنا بطور معجزہ اور اولیاء کرام کے لیے بطور کرامت ہی مان لو تو جھگڑا ختم۔ مان لو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ مکان و میکون کے علم کو جانتے اور دیکھتے تھے۔ اللہ کریم حق ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، بنائے تو اللہ کریم نے سب کو سمیع و بصیر، مگر سب کی سماعت و بصر برابر نہیں۔ اسی مفہوم کو کتنے کھلے لفظوں میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت، انی اری ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ یہ روایت مشکوٰۃ صفحہ نمبر 457 پر موجود ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر تمہارے رکوع اور خشوع پوشیدہ نہیں، وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ روایت بخاری جلد 1 صفحہ 102 پر موجود ہے، 106۔ اور جنگ موتا کا منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست بیان فرماتے ہوئے فرمایا، وہ بھی بخاری شریف جلد 2 صفحہ 611 پر موجود ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ 3 راتیں جو کچھ بیت المال میں معاملہ پیش آتا رہا، صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما فعل اسیرک البارحہ کہہ کر بیان فرما دیتی۔ بخاری شریف یہ سب روایت پہلے گزر چکی ہے، تو یہ اگر شرک ہوتا تو یہ ہرگز انبیاء نہیں فرماتے۔ تو ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔